حضرت سلمان بن اعمش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ شریف میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر بڑی زور زور سے رو رہا تھا، چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ رب اغفر رب اغفر رب اغفر، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو حضرت سلمان بن اعمش فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ اتنی زور زور سے اور اتنی رو رو کر تو اپنے گناہوں کی جو معافی کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تجھے ضرور معاف فرما دے گا، کیونکہ یہاں پر تو بندہ جتنے بڑے گناہ بھی لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس گھر کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سلمان بن اعمش فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سے کہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا رب جو ہے مجھے کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حقیقتاً بات ہی ایسی ہے اور میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو حضرت سلمان بن اعمش کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا کہ تیرا کون سا گناہ ہے، تو نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تو غلاف کعبہ کو بھی پکڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر تو اللہ کی رحمت سے اتنا نا امید اور مایوس ہو چکا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان بدبخت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کربلا میں شہید کیا تھا، اور سر حسین کو لے کر جب ہم یزید کے دربار میں پہنچے تھے تو یزید نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں ان لوگوں میں شامل تھا جو رات کو سر حسین پر پہرا دے رہے تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب رات کا وقت ہوا میں سر حسین پر پہرا دے رہا تھا، اچانک اسی ضمناً میری آنکھ لگی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور اتر کر سر حسین کے ارد گرد چاروں طرف کرسیاں لگا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کرسیاں لگا لی تو فرشتوں نے آواز دی کہ جناب آدم آپ تشریف لے آئیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بادلوں کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر جب سر حسین کے قریب آتے ہیں اور سر حسین کے قریب آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر سلام ہو، السلام علیکہ یا بقیت الصالحین، اے سب صالحین کے خلاصہ تم پر سلام ہو، عشت سعیدا وقتلت تریدا، آپ نے بڑی خوش بختی کے ساتھ زندگی گزاری اور آپ کو ظلماً شہید کیا گیا، ولم تزل عطشان حتی الحقق اللہ بنا، اور آپ کو پیاسا رکھا گیا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو جام شہادت پلا دیا اور ہمیں اور ہمارے ساتھ ملا دیا۔ رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ولا غفر لقاتلک، اور اللہ آپ کے قاتل کی بخشش نہ فرمائے، الویل لقائک غدا من النار، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ وہ شخص کہتا ہے پھر فرشتوں نے کہا کہ جناب نوح علیہ السلام تشریف لے آئیے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی بادلوں کے جھرمٹ میں تشریف لائے، انہوں نے بھی وہی کلام کیا جو حضرت آدم نے کیا
پھر آپ فرماتے ہیں پھر وہ شخص کہنے لگا حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، پھر حضرت اسماعیل کو بلایا گیا، پھر حضرت موسیٰ کو بلایا گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کو بلایا گیا، اور جو بھی اللہ کا رسول تشریف لاتا اور وہی الفاظ دہراتا جو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ دہرائے تھے کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا بقیت الصالحین، عشت سعیدا وقتلت طریدا ولم تزل عطشان حتی الحقق اللہ بنا رحمک اللہ ولا غفر لقاتلک الویع لقائک غدم من النار. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کو قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈالے. تو آپ فرماتے ہیں جب انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا پھر آواز آئی اب ہے امام الانبیاء، اب آپ تشریف لے آئیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر حضرت امام حسن تشریف لائے، پھر سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے آئیں. تو وہ شخص کہنے لگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے سر حسین کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر آقا کریم کے آنسوں میں آنسو تھے. پھر آپ نے سر حسین کو بوسہ دیا، پھر اسی طرح حضرت امام حسن نے کیا، پھر اسی طرح سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت نے کیا. پھر آپ فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکہ یا ولد الطیب، اے پاک بیٹے تم پر سلام ہو، اعظم اللہ اجرکا، اللہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی تھی، حضرت امام حسن رو رہے تھے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس مجمع میں سے کسی شخص نے یا کسی نبی نے یا کسی فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا جو قاتلین حسین میں شامل تھا. کہتے ہیں جب میرے بارے میں یہ کہا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی اور حقارت کی نظر سے دیکھا اور آپ نے فرمایا جا اللہ تیری بخشش نہ کرے. تو وہ شخص کہ حضرت سلمان بن عامش کہتے ہیں میں نے کہا ارے بدبخت، جس کو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات دعا دے دی ہو وہ شخص کبھی اللہ اس کی بخشش نہیں کر سکتا. آج لوگ بڑے آ کر یزید کی اور اس کے حامیوں کی حمایت کرتے ہیں، جی یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ روایت جو بیان کی گئی ہے یہ بڑی مشہور کتاب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب شفا شریف اس کی شرح کو لکھا ہے علامات المسانی المالکی نے، اور انہوں نے نور الابصار کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. تو عزیزان گرامی آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شامل تھے، ان کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بد دعا دی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جا چونکہ تو میرے نواسے کے قتل میں شامل تھا اس لیے اللہ تیری بخشش نہ کرے. تو عزیزان گرامی جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا یا ان کے قتل میں شامل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی ہے. اور قاتلین حسین کا یہ بدترین انجام ہے کہ قیامت والی دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی ملی ہے اور قیامت تک ان کو ذلت و رسوائی ملتی رہے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. اس لیے جو لوگ آ کر یزید کی حمایت کرتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ حسین کی دشمنی لے رہے ہیں، اور جو حسین کی دشمنی لے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. کامیابی ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے آل بیت اور حضور کے اصحاب سے محبت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.